نبی سے عشق نہیں ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، نبی سے عشق یہ ہے جو شریعت میں حرام ہے چھوڑ دیا جائے، جو حلال ہے اس پر عمل کیا جائے، چاہے اس میں کتنا ہی نفع ہو کتنا ہی نقصان ہو۔ یہ ہے اصل آقا سے محبت۔ خالی قصیدے پڑھنا محبت کی نشانی نہیں۔ آج ان قصیدوں سے کچھ ہونے والا نہیں۔ مجھے معلوم ہے آپ بڑی تعداد کے اندر اللہ اور اس کے محبوب کی محبت میں آئے ہیں، اللہ اس محبت پر آپ کو اجر عطا کرے گا، لیکن یہ محبت خالی جلسے تک نہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، ہر 5 وقت میں مسجد میں جلسہ لگتا ہے، ہر 5 وقت میں اللہ رب العزت آپ کو آواز دے کر کے بلواتا ہے، ہر 5 وقت میں اللہ اور اس کے محبوب کی محبت یاد کرتی ہے۔ اگر واقعی میں محبت کرنے والے ہیں تو ان مسجدوں کو آباد کیا جائے، ان مسجدوں کی پابندیاں کی جائے، اور خاص طور سے اللہ کے نیک بندوں اپنے آپ کو نمازی بنایا جائے، نماز سے اپنے آپ کو جوڑا جائے۔ اگر واقعی میں آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر واقعی میں آپ نبی سے محبت کرتے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ دراصل جلسے میں ہم نے کچھ خرچ کر دیا، دراصل ہم جلسے میں بیٹھ گئے، ایک یوپی کہا کر کے دعا کرا کر کے چلا گیا، ہو گیا مغفرت کا فیصلہ، ہو گیا جنت کا فیصلہ؟ نا نا اللہ کے نیک بندے، ان جلسوں کا مقصد یہ ہے جو کمیاں میرے اور آپ کے اندر آ گئی ان کمیوں کو دور کیا جائے۔ اور آج امت مسلمہ میں سب سے بڑی کمی میں یہ مانتا ہوں، اور میں نہیں بلکہ میرے اور آپ کے آقا بھی ارشاد فرماتے تھے کہ قیامت کے قریب میری امت نمازوں کو ترک کرنے والی ہو جائے گی، نمازوں کو چھوڑنے والی ہو جائے گی، نمازوں کی محبت دل سے نکل جائے گی۔ اگر ان جلسوں کے بعد بھی نمازوں کی پابندی نہ کی گئی کوئی فائدہ نہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، اگر مسجدوں کو نہ بھرا گیا تو ان جلسوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر مسجدوں سے اپنے دلوں کو اور تعلق کو نہ جوڑا گیا تو ان جلسوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا یہ بیٹھنا قبول ہو جائے تو میں مقام ارادے کر کے چلیں کہ ہم نمازوں کے پابند بنیں گے، ہم اپنے اللہ کے دیاروں میں جائیں گے، ہم اپنے اللہ کو سجدے کریں گے، ہم اپنے رب کو راضی کریں گے، ہم اپنے رب کو منائیں گے۔ ہاں ہاں اللہ کے نیک بندوں، پھر سن لیجئے، فرماتے تھے میرے آقا کہ قیامت کے قریب امت نمازوں کی ترک کرنے والی ہو جائے گی، نمازوں کو چھوڑنے والی ہو جائے گی۔ آج امت مسلمہ بڑے بڑی بھاری کام کرنے کے لیے تیار، لیکن نماز کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں، مسجد کی پابندی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ادھر نماز کی آواز آئی، ادھر اذان کی آواز آئی، میرا بھائی اپنے کام میں مشغول ہو گیا، میرا بھائی نماز کو دوسرے نمبر پر رکھتا ہے، پہلے نمبر پر اپنا کاروبار ہے، نماز دوسرے نمبر پر ہے، پہلے نمبر پر مہمان ہے، نماز دوسرے نمبر پر ہے، گراہک پہلے نمبر پر ہے، نماز دوسرے نمبر پر ہے، بیماری پہلے نمبر پر ہے، نماز دوسرے نمبر پر ہے۔ کیوں نہ میرے اور آپ کے سروں پر پریشانی آئی، ہم نے نماز کو دوسرے اور تیسرے نمبر پر رکھ دیا ہے۔ اس سے پہلے مہمان ہیں، اس سے پہلے میری اور آپ کی زمینیں اور کھیتیاں ہیں، اس سے پہلے گراہک ہے، اس سے پہلے کاروبار ہے، اس سے پہلے بیماری ہے، نماز کا نمبر اس کے بعد میں ہے۔ حالانکہ میرے اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے یہ قیمتی تحفہ اسی لیے عطا فرمایا تھا، لوگو جب کسی پریشانی میں پڑ جاؤ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، نماز کا سہارا لینا، اللہ تمہاری تمام پریشانیوں کو حل کرنا جانتا ہے، اللہ تمہاری ہر مصیبت کو دور کرنا جانتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے اللہ سے تعلق کو جوڑ کر کے رکھنا، اور اللہ سے تعلق نماز کے ذریعے سے ہوتا ہے، نماز کے ذریعے سے اللہ قریب ہوتا ہے، نماز کے ذریعے سے اللہ کی محبت کو خریدا جاتا ہے، نماز کے ذریعے سے اپنے مسئلوں کو حل کیا جاتا ہے، نماز مومن کا ہتھیار ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کے لیے سب کچھ ہے۔ اگر نماز نہیں تو مومن اور کافر میں کوئی فرق نہیں، مومن اور کافر میں اگر کوئی فرق ہے تو صرف نماز کا ہے، اور اگر مومن بھی نماز نہیں پڑھتا تو پھر نہ کافر میں کوئی فرق ہے نہ مومن میں کوئی فرق ہے۔ میری بات آپ حضرات کو سمجھ آ رہی ہے؟ آج میں اور آپ ذرا سی پریشانیوں میں نماز کو چھوڑ دیتے، جس
سفر کر رہا تھا نماز چھوٹ گئی، جی بیمار ہو گیا تھا نماز چھوٹ گئی، اے اللہ کے نیک بندے مہمان آ گیا تھا نماز چھوٹ گئی، ہاں کوئی دکان پر گراہک کھڑا ہوا تھا نماز چھوٹ گئی، پارٹیاں بیٹھی ہوئی تھی نماز چھوٹ گئی، یا ذرا سی مصیبت آ گئی نماز چھوٹ گئی، ذرا سا بیمار کیا ہو گیا نماز چھوٹ گئی۔ اے اللہ کے نیک بندو، میں اور آپ تو کچھ بھی پریشان نہیں، آپ کچھ بھی پریشان نہیں، بہانے بازیاں ہیں، نماز چھوڑنے کے لیے کسی پریشانی کو آڑے نہیں لایا جا سکتا، کیونکہ میرے اللہ نے جتنا آسان طریقہ نماز کو ادا کرنے میں دیا ہے اتنا کسی اور عبادت کے کرنے میں نہیں۔ اگر تو کھڑا ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر کے پڑھ لے، بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر کے اشاروں سے پڑھ لے، وضو کرنا تجھے نقصان دیتا ہے تیمم سے پڑھ لے۔ اے اللہ کے نیک بندے، جس حالت میں بھی ہے تو اپنی آنکھوں کے اشارے سے پڑھ لے، لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، نماز چھوڑنا بالکل بھی تیرے لیے صحیح نہیں ہے۔ میں اور آپ کو کچھ بھی پریشان نہیں ہے، آؤ تمہیں ارض مقدسہ کی طرف لے کر کے چلو، جس کو ابھی شاعر صاحب بڑے اچھے انداز میں وہاں کا تذکرہ کر رہے تھے، لیکن جانتے ہو اللہ کے نیک بندو، اتنا اللہ نے ان کو کیوں عطا کیا، اتنا جذبہ ان کو کیوں عطا کیا، کیوں ان کو صحابہ کی نسلوں سے کہا جا رہا ہے، انہوں نے ان کی نسل سے ہونے کا حق ادا کر دیا۔ میں زیادہ بڑی گفتگو نہیں، جانتے ہو کتنی پریشانیوں میں وہ نماز کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، وہ جانتے ہو کیوں لڑ رہے ہیں، مسجد اقصی ان کو دے دی جائے، اس پر وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اس پر وہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں تمہیں کہاں تک مثالیں سناؤں وہ کس طریقے سے اپنے رب کی پریشانیوں میں بھی عبادت کرتے ہیں۔ آؤ ذرا سنو، اگر میری بات کو سمجھ سکتے ہو تو ذرا سنو۔ ایک نوجوان، اذان ہو گئی ہے مسجد میں، ایک نوجوان اپنے مفتی اعظم کو خط لکھتا ہے، مفتی اعظم سے سوال کرتا ہے، فتویٰ طلب کر رہا ہے۔ میری بات آپ حضرات کے سمجھ آ رہی ہے؟ کن کن کے آ رہی؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں، سب کے آ رہی؟ ذرا پھر سنتے چلے جائیں۔ وہ نوجوان مسجد کے اندر آواز سن رہے اذان کی، نماز کا وقت بالکل قریب ہے، وہ جلدی سے کاغذ اور قلم نکال رہا ہے، اور کاغذ قلم نکال کر کے پہلی سطر لکھ رہا ہے۔ مفتی صاحب مسجد میں اذان ہو گئی ہے اور نماز پڑھنے کا وقت بالکل قریب ہے، لیکن مفتی صاحب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے جوتوں سمیت مسجد کے اندر داخل ہو جاؤں اور جوتوں سمیت نماز کو ادا کروں۔ مفتی صاحب کیا مجھے اجازت ہے؟ پھر دوسری سطر لکھ رہا ہے، پھر دوسری لائن کے اندر لکھ رہا ہے، مفتی صاحب میرے پاس پانی موجود ہے، لیکن پھر بھی میں وضو کے ساتھ نماز نہیں بلکہ تیمم کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ دو سوال ہو گئے، ذرا سنتے چلے جائیں اللہ کے نیک بندو۔ پہلا سوال کیا کرتا ہے؟ اذان ہو گئی، مفتی صاحب میں مسجد میں جوتوں سمیت داخل ہونا چاہتا ہوں، میں اپنے جوتے اتارنا نہیں چاہتا، میں اسی حالت میں مسجد میں داخل ہو کر نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ پھر دوسری لائن میں لکھ رہا ہے، مفتی صاحب میرے پاس پانی موجود ہے، لیکن پھر بھی میں وضو کرنا نہیں چاہتا، میں تیمم سے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، مٹی پر ہاتھ مال کر کے، چہرے پر مل کر کے، ہاتھوں پر مل کر کے میں اس طریقے سے نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ اگر مجھ جیسا کم علم ہوتا تو اس کو ڈانٹ کر کے کہتا کہ تجھے شرم نہیں آتی، مسجد میں جوتوں سمیت داخل ہوتا ہے، جب تیرے پاس پانی موجود ہے تو تو تیمم کیوں کرتا ہے؟ لیکن نہیں، مفتی صاحب قریب آئے اور سمجھ گئے کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے سوالوں میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ مفتی صاحب اس کے قریب آتے ہیں اور آ کر کے معلوم کرتے، جوان کیوں جوتوں سمیت مسجد میں داخل ہونا چاہتا ہے؟ جوان جب تیرے پاس پانی موجود ہے کیوں تیمم کرنا چاہتا ہے؟ ذرا جواب سن جوان اس جوان کا، ذرا جواب سنو جوان، مسجد کو ہر بہانے سے چھوڑنے والے، نماز کو کسی نہ کسی بہانے سے چھوڑنے والے، ذرا جواب سن اس نوجوان کا۔ اللہ نے ویسے ہی نہیں ان نہتوں کو سپر پاوروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت دی ہے، کچھ تو ہے ان کے اندر، کچھ تو ہے ان کے اندر جو پوری دنیا ابھی تک ان کے خاتمے کا اعلان نہ کر سکی، کچھ تو ہے ان کے اندر جو سپر پاور طاقت بھی ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے، کچھ تو بات ہے ان کے اندر۔
اے اللہ کے نیک بندو، وہ جوان مفتی صاحب سے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب دشمن کی بمباریوں سے بھاگا ہوا ہوں، سنگلاخ زمینوں سے گزرا ہوں، مفتی صاحب بھاگتے بھاگتے میرے پیر اتنے زخمی ہو گئے ہیں، میرے پیروں کی کھال چھٹ کر کے میرے جوتے سے چپک گئی ہے، اگر رب کعبہ کی قسم اپنے جوتے اتارتا ہوں تو میری جوتوں کے ساتھ میرے پیروں کی کھال بھی اتر کر کے آ جائے گی، اور اگر پیروں کی کھال اتر کر کے آ گئی تو میں خون کے فوارے کو نہیں روک سکتا، میں اپنے پیروں کے خون کو نہیں روک سکتا۔ مفتی صاحب میرے پیروں کے تلوے زخم کی وجہ سے اتنے خطرناک ہو گئے ہیں کہ میرے جوتوں کے تلووں سے چپکے ہوئے ہیں، اگر میں تلووں کو الگ کرتا ہوں پیر کی کھال الگ ہو جائے گی، اور اس پیر کے خون کو میں نہیں روک سکتا، اور اذان ہو گئی ہے، نہیں چاہتا کہ نماز پڑھنے میں دیر ہو جائے، نہیں چاہتا کہ نماز کی رکعت نکل جائے، نہیں چاہتا اگر جوتوں کو اتار دیا تو خون نکلنا شروع ہو جائے گا، اور اگر خون نکلنا شروع ہو گیا مفتی صاحب میں نماز وقت پر ادا نہیں کر سکوں گا۔ دوسرا جواب کہہ رہے مفتی صاحب جانتے ہو یہ پانی میرے پاس موجود ہے، وضو کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ کئی دن کا پیاسا ہوں، کئی دن کا پیاسا ہوں، اب مجھے یہ پانی نصیب ہوا، ادھر اذان ہو گئی، ادھر مجھے سخت پیاس لگ رہی ہے، کئی دن سے مجھے پانی کے قطرے نہیں ملے ہیں، مفتی صاحب اس پانی سے یا تو میں اپنی پیاس کو بجھا سکتا ہوں یا پھر اس سے وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں، اب مجھے جواب دو مجھے کرنا کیا ہے؟ مفتی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس جوان کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ساروں قطار رونے لگے، ارشاد فرمایا جا جوان جوتوں سمیت مسجد کے اندر داخل ہو جا اور جس طرح چاہے اپنے رب کی عبادت کر لے اور اپنی پیاس کی شدت کو ختم کر لے، تیری نماز تو اللہ تیمم سے بھی قبول کر لے گا۔ اے اللہ کے نیک بندو، او نمازوں کو چھوڑنے والوں، کیا جواب دو گے؟ میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہاں علماء اگر بات کرتے صحابہ کی، نبیوں کی، ولیوں کی تو کہتے وہ تو صحابہ تھے، وہ تو ولی تھے، وہ تو نبی تھے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو اسی وقت کے جوانوں کی بات کر رہا ہوں جو میرے اور آپ کے سامنے اسی زمین پر موجود ہیں، جو میرے اور آپ کے سامنے اسی زمین پر رہتے ہیں، لیکن نمازوں کی محبت کا کیا حال ہے ذرا آپ سنتے چلے جائیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، میری اور آپ کی نمازوں کا کیا حال ہے؟ فجر کا معلوم نہیں، عشاء کہاں چلی گئی، ظہر اپنے گھر کی ٹھنڈی ایسی میں ختم ہو گئی، اے اللہ کے نیک بندو عصر اپنے کاروبار میں چلی گئی، دوڑ دھوپ کر کے صرف مغرب کی نماز ادا کر لیتے ہیں، اس میں بھی چند جوان ہیں، لیکن آج میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ او اللہ کے نیک بندو، مسجدیں بڑی خوبصورت ہیں، مسجدوں کے اندر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تمام ضرورتیں پوری ہیں، لیکن مقتدی نظر نہیں آتا، لیکن نمازی نظر نہیں آتا۔ اے اللہ کے نیک بندے، ان اونچی مسجدوں کا کوئی فائدہ نہیں اگر ان میں نماز پڑھنے والا مقتدی موجود نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت نماز کو چھوڑنے والی ہو جائے گی، میری امت نمازوں کو ترک کرنے والی ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ حالات درست ہو جائیں، میں اور آپ چاہتے ہیں یہ حالات میرے اور آپ کے موافق ہو جائے، تو آؤ سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کی جائے، پھر اپنے گریبانوں کے اندر دیکھا جائے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ کیا فرمانے میرے آقا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں کو چھوڑ دو تم اس زمین کے سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ لیکن آج مسلمان حرام کاموں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، آج مسلمان بڑی تیزی کے ساتھ بڑے بڑے گناہوں کے اندر ملوث ہے، ماں باپ کا ناقدرہ ہو گیا ہے، جوئے اور سٹے کا قدردان بن گیا، آج مسلمان زنا کا عادی
عادی ہو گیا، نشے کا عادی ہو گیا، اور پیاس کو کاروبار سمجھ بیٹھا۔ آج مسلمان زنا کے اڈوں پر جا کر کے اپنی زندگیاں اور اپنی کمائیاں دونوں برباد کرنے لگا ہے، اور اسی طریقے سے کاروبار کے ذریعے سے حرام روزی کو اپنے گھر کے اندر لانا شروع کر رہا ہے اور لا رہا ہے، سود اور بیاج سے جڑ گیا ہے، بینکنگ سسٹم سے جڑ گیا ہے، بولی کی لاٹریوں سے جڑ گیا ہے۔ ہاں پیسہ آ جائے کسی بھی طریقے سے آ جائے، ہاں اس کو نہ یہ پرواہ ہے کہ یہ حلال ہے، نہ اس کو یہ پرواہ ہے کہ حرام ہے، جانتا ہے اس کا نقصان کیا ہے۔ آج اللہ میری اور آپ کی سننے کے لیے تیار نہیں، آج اللہ میری اور آپ کی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، جانتا ہے وجہ کیا ہے؟ لقمے صحیح نہیں ہیں، لقمے حرام ہو گئے ہیں، لقمے حرام کاروبار سے جڑ گئے ہیں، لقمے کم نوپنے اور کم تولنے سے جڑ گئے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، آج میں بھی اور میری اور آپ کی اولادیں بھی حرام لقمے کھا رہی ہیں، اس لیے آج کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ آج اللہ ہمارے آنسوؤں کو نہیں سن رہا ہے، آج ہمارے دل کی قرآن کو نہیں قبول کر رہا ہے۔ جانتا ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پیٹوں میں حرام لقمے آ چکے ہیں۔ حضرت سعد بن وقاص اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، عرض کیا تھا آقا میرے لیے دعا کر دیجئے میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔ میرے آقا نے فرمایا جانتے ہو مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ جو بھی وہ دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے، ایسے شخص کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے۔ جب بھی وہ ہاتھ اٹھائے میرا اللہ اس کے ہاتھوں کو اس کے چہرے پر آنے سے پہلے قبول کر لے، ایسے شخص کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے۔ حضرت سعد اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا میرے لیے دعا فرما دیجئے میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا نماز کے بعد یہ والا وظیفہ پڑھنا، بلا وقت میں بلا وظیفہ پڑھنا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا ذرا سنو۔ آج ہم وظیفے پڑھ رہے ہیں لیکن لقمے حلال کرنے کے لیے تیار نہیں، آج تعویذ گنڈے میرے اور آپ کے گلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان سے بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ جانتا ہے وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ حرام لقمے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے آج میرے اور آپ کے لیے دعائیں ہو رہی لیکن اللہ دعا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، جانتا ہے وجہ کیا ہے؟ ذرا سنو کیا فرما رہے تھے میرے آقا جب حضرت سعد نے ارشاد فرمایا تھا آقا میرے لیے دعا کر دیجئے میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، تو میرے آقا نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا تھا سعد اپنے لقموں کو حلال کر لو، جو بھی دعا کرو گے اللہ قبول کرے گا۔ اپنے لقموں کو حلال کر لو، اپنے کاروبار کو صحیح کر لو، اپنے گھر میں لانے والی محنت کو حلال کر لو، اللہ سے جو بھی دعا کرو گے اللہ قبول کرے گا۔ اور ساتھ میں ایک اور جملہ ارشاد فرمایا تھا میرے محبوب نے، ارشاد فرمایا تھا سعد اگر ایک لقمہ بھی حرام کا پیٹ کے اندر چلا جائے اللہ 40 دن تک اس بندے کی کوئی دعا قبول نہیں کرتا، 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی اگر ایک لقمہ بھی حرام کا پیٹ کے اندر چلا گیا، 40 دن تک اللہ کوئی دعا قبول کرنے والا نہیں۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو آج میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ذرا میں اور آپ اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، ہم حرام سے جڑے ہوئے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں حرام کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں حرام کو لانا خوشی سمجھتے ہیں، کسی کا حق دبا لیا، بہنوں کا حق دبا لیا، بھائیوں کا حق دبا لیا، یہ حرام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، بیٹوں نے اپنے درمیان میں تقسیم کر لیا، بہن کو حصہ نہ دیا، یہ حرام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ بہن کے حقوق دبانا حرام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اے اللہ کے نیک بندے باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، بھائیوں کے حصے میں برابر زمین آ رہی ہے لیکن برابر نہیں ہے، بڑے نے کے اندر طاقت تھی چھوٹے سے زیادہ کر لی ہے، چھوٹے کے اندر طاقت تھی اس سے چھوٹے سے زیادہ کر لی ہے، یہ حرام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آج زمینوں پر قبضے کرنا، آج زمینوں پر ہڑپنا، آج زمینوں پر اپنی طاقت دکھانا یہ حرام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سن لو جتنا سخت عذاب میرے محبوب نے
زمین کو ہڑپنے کا بیان فرمایا ہے، فرماتے تھے کہ اگر ایک انگلی کے برابر بھی کسی نے کسی کی زمین کو ہڑپ لیا، اللہ 70,000 سالوں کی مسافت اس کو جہنم کے اندر گاڑ دے گا۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اگر چاہتے ہو رب راضی ہو جائے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو، حرام کاموں سے اپنی زندگیوں کو بچا لو، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندوں، میں آپ ایک غلطی اور کرنے لگے ہیں، اپنے علماء سے بڑے دور ہو کر کے بیٹھ گئے ہیں، اپنے علماء سے ایک طرف ہو کر کے بیٹھ گئے ہیں، حالانکہ اس وقت میں نبی موجود نہیں اور نہ نبی آنے والا ہے۔ اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے جھوٹا ہے، اگر کوئی کسی کو نبی مانے وہ بھی مکار ہے۔ کوئی نبی اب اس زمین پر آنے والا نہیں، میرے اور آپ کے آقا آخری نبی ہیں، میرے اور آپ کے آقا کا لایا ہوا قرآن آخری کلام ہے، اور وہ کلام جن کے سینوں میں ہیں، اب مجھے ان کی قدر کرنی ہے، اب مجھے اور آپ کو ان کی عزت کرنی ہے۔ وہ دین کن کے پاس ہے، وہ شریعت کس کے پاس ہے، وہ قرآن کس کے پاس ہے، وہ ان علماء کے پاس ہے، وہ ان علماء ربانیین کے پاس ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، اگر چاہتے ہو کہ ہم حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیں تو بچانے کا ایک طریقہ یہ کہ ارادے کر کے جائیں، اور پھر چاہتے ہو کہ ہم یہاں تو ارادے کر لیتے ہیں لیکن گھر جا کر کے پھر پھسل جاتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر پھسل جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں ارادہ کرتے ہیں پھر پھسل جاتے ہیں، دعوت و تبلیغ میں جاتے ہیں کچھ دن اثر رہتا ہے پھر پھسل جاتے ہیں۔ او اللہ کے نیک بندے، اس کا بہترین علاج تجھے بتلانے لگا، بہترین اور آسان علاج یہ ہے، اپنے علماء کو اپنا دوست بنا لے، اپنے علماء کو اپنا سر کا تاج بنا لے، اپنی اولادوں کی بھی دوستی اپنے علماء سے کرا دے، اپنے جوان بیٹوں کی دوستیاں اپنے جوان بیٹوں کو یہ حکم کر لے کہ تجھے کچھ نہ کچھ دیر اپنے عالم کے پاس بیٹھنا ہے، اور تم بھی اپنے علماء سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ قرآن مقدس میں خود اللہ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کا ساتھ اختیار کر لو۔ اور اس وقت میں میرے اور آپ کے درمیان میں اگر کوئی جماعت سچے لوگوں کی ہے تو وہی ہے جو علماء ہیں اور جو علماء کے کہنے پر اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ وہ مدارس والے بھی ہیں، وہ دعوت و تبلیغ والے بھی ہیں، وہ خانقاہ والے بھی ہیں، وہ خانقاہوں میں ضربے لگانے والے بھی ہیں، لیکن آج مسلمان بڑی تیزی کے ساتھ اپنے ان علماء سے نفرت کرنے لگا ہے۔ جو دشمن نے ایک زہر اس فضا کے اندر گھول دیا کہ ذرا سی غلطیوں کو میڈیا پر لے کر کے آ گیا، علماء کو بدنام کر دیا گیا، اس کی سب سے خطرناک چال یہ ہے، ورنہ اسی غلطی کو دوسرے بھی کرتے ہیں اور اس سے زیادہ غلط طریقے سے اس غلطی کو کرتے ہیں، لیکن علماء کو زیادہ بدنام کیا جاتا ہے، علماء کی باتوں کو زیادہ نشر کیا جاتا ہے۔ جانتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عوام کے دلوں سے علماء کی محبت نکل جائے، عوام کے دلوں میں علماء کی نفرت پیدا ہو جائے، اور یہ نفرت اس قدر بڑھ جائے کہ علماء کے پاس جانا تو دور کی بات، ہم نے اپنی اولادوں کو عالم بنانے کی نیت ہی ختم کر دی ہے، حافظ بنانے کی نیت ہی ختم کر دی ہے، قاری بنانے کی نیت ہی ختم کر دی ہے۔ دشمن اپنی چال میں کامیاب ہو گیا، اس نے فضا میں زہر گھولا، اس نے فضا میں علماء کی بدگمانی کو لگایا، اور میرے اور آپ کے دلوں میں وہ بات جم گئی، اور آج میں اور آپ اپنے علماء سے اتنے بچنے لگے ہیں کہ خود بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور اپنی اولادوں کو بھی علماء سے دور رکھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نیک بندے جانتے ہیں میرے اور آپ کے آقا کیا ارشاد فرماتے تھے کہ ان علماء سے محبت کرنا تجھے جنت نعیم تک لے کر کے جائے گا، ان علماء سے مصافحہ کرنا، ان علماء کی صحبت اختیار کرنا تجھے جنت نعیم تک لے کر کے جائے گا۔ یہاں تک فرماتے علماء کرام فرماتے تھے میرے آقا کہ جانے کتنے گناہ
کہ انہوں نے علماء کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا تناول کیا تھا. جس دسترخوان پر عالم بیٹھا ہوا تھا اسی دسترخوان بیٹھ کر کے اس نے بھی کھانا کھایا تھا. اللہ اسی برکت کی وجہ سے نہ جانے کتنے گناہگاروں کی بخشش کرے گا. اور ذرا سنو اللہ کے نیک بندو کیا فرماتے ہیں علماء, کیا فرماتے ہیں کہ جب یہ بچہ حافظ ہو جاتا ہے یہ 10 آدمیوں کو جنت لے کر کے جائے گا. اگر یہ حافظ بن گیا تو 10 خاندانوں کو جنت لے کر کے جائے گا, ماں باپ کو بھی جنت لے کر کے جائے گا. اور اگر یہی بچہ عالم بن گیا تو ذرا سنو اللہ ان کو جنت کے فیصلے سنائے گا, اللہ انہیں جنت کے اعلانات سنائے گا. یہ جنت کی طرف چلیں گے, جنت کے دروازے پر پہنچیں گے, پھر اللہ ان کو روک لے گا. اے علماء کی جماعت ذرا رکو, کہاں چلے؟ اللہ جنت کا فیصلہ ہو گیا, اللہ جنت کی طرف چلیں گے. میرا اللہ ارشاد فرمائے گا ذرا پیچھے مڑ کر کے دیکھو, ذرا پیچھے مڑ کر کے دیکھو. علماء پیچھے مڑ کر کے دیکھیں گے ایک بڑا جمع غفیر لوگوں کا کھڑا ہوا ہوگا. اللہ کی طرف سے آواز آئے گی علماء کی جماعت جانتے ہو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو تم سے بڑی محبت کیا کرتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو تم سے مصافحہ کرنا اپنی خوشبختی سمجھا کرتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں اپنے گھروں میں لے جا کر کے برکتیں حاصل کیا کرتے تھے. جب تم مدارس کے اندر پڑھتے تھے تمہارے خرچوں کا خیال کرتے تھے, اپنے خون پسینے سے تمہارا خیال فرمایا کرتے تھے. لیکن آج اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس ہیں, آج اپنی غلطیوں کی وجہ سے مایوس ہیں. علماء فرمائیں گے اللہ کرنا کیا ہے؟ تو میرا اللہ ارشاد فرمائے گا جتنی بھی یہ گناہگاروں کی جماعت کھڑی ہوئی ہے اور جتنے بھی تم سے محبت کرتے تھے تم اشارے کرو, ہم تمہارے اشارے پر ان سب کو جنت نعیم عطا کریں گے. اللہ رب العزت یہ درجہ ان علماء کو دینے والا ہے. اے اللہ کے نیک بندو میں نہیں کہتا کہ تم ان پر اپنی جان مال کو خرچ کرو, میں نہیں کہتا تم ان کو ہدیے اور تحفے دو, میں تو صرف اتنی درخواست کرنے لگا ہوں کہ صرف تم ان سے محبت کرنے والے ہو جاؤ, ان کو اپنے دلوں میں جگہ دینے والے ہو جاؤ. یہ جو معصوم طلبہ رب کعبہ کی قسم مدرسوں میں آتے ہیں, یتیم اور مسکین جو مدرسوں میں آتے ہیں, اے اللہ کے نیک بندے ان سے ذرا سی محبت کر لیا کر, ان کے پاس ذرا سی دیر بیٹھ جایا کر, ان کے سروں پر ذرا سا ہاتھ رکھ دیا کر, ان کو اپنے سینے سے لگا لیا کر. او اللہ کے نیک بندے اللہ تجھے کسی ادا پر جنت نعیم عطا کر دے گا. ذرا سن اللہ کے نیک بندے, ایک ذرا سا مدرسے کا طالب علم ہے جو مدرسے کے گیٹ پر بیٹھا ہوا رو رہا ہے, کوئی مسافر آپ کے جیسا اس مدرسے کے گیٹ سے گزر کر کے جا رہا ہے, دیکھا کہ ایک معصوم سا طالب علم مدرسے کے گیٹ پر بیٹھا ہوا رو رہا ہے. ہاں اس مسافر نے معلوم کیا اے اللہ کے نیک بندے کیوں گیٹ پر بیٹھا ہوا رو رہا ہے, کیوں تیری آنکھوں کے اندر آنسو ہیں؟ وہ معصوم سا طالب علم اب کہتا ہے کہ آج میری نقل نہیں ہوئی ہے, آج میں نے نقل نہیں کی ہے. نقل کیوں نہیں کی؟ میں نے قلم نہیں خریدا ہے. قلم کیوں نہیں خریدا؟ میرے پاس میرا باپ نہیں ہے, میں یتیم ہوں, میں قلم نہیں خرید سکا. میں ایک یتیم گھر سے تعلق رکھتا ہوں اس لیے کوئی قلم میں نہ لا سکا. اس مسافر کی آنکھ میں آنسو آئے, پکڑ کر کے لے گیا, دکان سے قلم خرید کر کے دیا. وہ بچہ راضی ہوتا ہوا مدرسے میں دوڑتا چلا گیا, قلم لی, نقل کی, اپنے استاد کو دکھائی. وہ مسافر بھی اپنے گھر کو چلا گیا, وہ طالب علم بھی اپنے مدرسے کو چلا گیا. لیکن اس وقت کے بزرگ اللہ والے اپنے خواب کے اندر دیکھ رہے کہ اللہ رب العزت نے اس مسافر کو کھڑا کر رکھا ہے اور فرشتوں سے معلوم کر رہا ہے, اے فرشتوں ذرا اس کے اعمال نامے میں دیکھو کوئی نیکی موجود ہے کہ نہیں ہے. فرشتے کہتے ہیں نہ اللہ کوئی نیکی موجود نہیں, اس کی تو صبح بھی گناہوں میں اور شام بھی گناہوں میں اور رات بھی گناہوں میں. ذرا اور والک الٹ کر کے دیکھو ہاں کوئی نیکی نظر آئے. فرشتے کہتے ہیں کوئی نیکی نظر نہیں آ رہی. پھر اللہ پھر کہتا ہے ذرا دیکھو کوئی نیکی ضرور نظر آئے گی. فرشتے جب اس کے اعمال نامے کے
ورق کو الٹ رہے تو دیکھا ایک نیکی نظر آ رہی. فرشتہ اللہ سے کہتا ہے اللہ اس بندے کی ایک نیکی نظر آ رہی. میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کیا نیکی ہے؟ فرشتہ کہتا ہے اللہ اس نے ایک طالب علم کو ایک قلم خرید کر کے دے رکھا ہے. میرا اللہ کہے گا اچھا یہ نیکی کر رکھی ہے, ذرا دیکھو اس طالب علم نے اس قلم کے بعد کیا کیا. ہاں فرشتہ اس طالب علم کے اعمال نامے کو دیکھ رہا ہے. فرشتہ اس طالب علم کے اعمال نامے کو دیکھ کر کے کہہ رہا ہے اللہ اس فرشتے نے وہ قلم لے کر کے مدرسے میں دوڑا ہے, پھر اس نے علم حاصل کیا ہے. اللہ وہ حافظ بن گیا, اللہ وہ عالم بن گیا, اللہ وہ مفتی بن گیا, اللہ وہ بڑے مدرسے میں جا کر کے حدیث کی مسند پر بیٹھ گیا اور لوگوں کو حدیث پڑھا رہا ہے. اللہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھا رہا ہے. اللہ وہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا اور اس کی وجہ سے لاکھوں لوگ ہدایت یافتہ ہو گئے ہیں. تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا اس طالب علم کو جتنی نیکیاں ملی ہیں وہ تمام نیکیاں اس قلم کے خریدنے والے کو دے دی جائیں اور اس طالب علم کی نیکیوں میں بھی کوئی کمی نہ کی جائے اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے. اے اللہ کے نیک بندو ذرا ان طلباء سے علماء سے محبت کرنے والے ہو جاؤ, ان طلباء کو اپنے سینوں سے لگانے والے ہو جاؤ اور اپنی اولادوں میں طلباء پیدا کرو, اپنی اولادوں کو طالب علم بناؤ, اپنی اولادوں کو عالم اور مفتی بناؤ, اپنی اولادوں کو دین کا سپاہی اور مجاہد بناؤ. اسی طریقے سے میں اپنی مائیں بہنوں سے کہنے لگا اے مائیں بہنوں جس طریقے سے ہمارے مرد حضرات جنت میں جانا چاہتے ہیں اسی طرح اللہ تمہیں بھی جنت میں بھیج دے گا, لیکن تم بھی اپنی اولادوں میں سے ایک نہ ایک کو ضرور حافظ بناؤ, ایک نہ ایک کو ضرور عالم بناؤ. انشاءاللہ کریں گے نا عمل بھائی, کریں گے نا عمل انشاءاللہ. تمام حضرات لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں, حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ, نمازوں کی پابندی کریں گے, حرام کام جو بھی ہوگا انشاءاللہ اس کو چھوڑ کر کے دکھائیں گے. اسی طریقے سے ان علماء سے محبت کریں گے, ان طلباء سے محبت کریں گے. ان طلباء کے لیے جیسے بھی ہیں ہم انشاءاللہ ان کے لیے ہر وقت حاضر رہیں گے اور تیار رہیں گے. اللہ اس جلسے کو قبول فرما لے, اللہ آپ سب کو بھی قبول فرما لے. اللہ اس جلسے میں جو باتیں سنی گئی کہی گئی اللہ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے. آمین. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین.